اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، جو ہے غیبت۔ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم غیبت کرتے ہیں، اور اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا رولز ہیں، ہمیں وہ کیوں نہیں کرنی چاہیے، اور کن کن جگہوں پر غیبت جائز ہے یا شرعی طور پہ جائز ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں ایک آیت شیئر کروں گی جو ہماری تمام اخلاقی برائیوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے، جس میں 5 سے 6 قسم کی ہماری اخلاقی برائیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اور وہ ہمیں دور کرنی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور اس میں غیبت کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے حوالے سے میں آگے آپ سے بات کروں گی۔ تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں، مردوں پر نہ ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو نام دھرو۔ ایمان لائے پیچھے بد تہذیبی کا نام ہی برا ہے، اور جو ان حرکات سے باز نہ آئیں تو وہی خدا کے نزدیک ظالم ہیں۔ مسلمانوں، لوگوں کی نسبت بہت شک کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ بعض شک داخلِ گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے ایک کو ایک پیٹھ پیچھے برا نہ کہے۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم کو گھن آئے اور اللہ سے تقویٰ کرو، بے شک اللہ رجوع ہونے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پہ ہمیں 5 سے 6 قسم کی اخلاقی برائیوں سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، ہمیں ایک دوسرے پر ہنسنا نہیں ہے۔ وہ جو ہم مذاق اڑانے والا ہنستے ہیں نا کسی پر، وہ نہیں ہمیں ہنسنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں بگاڑنا، کسی کو طعنے نہیں دینے، تیسری وہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ چوتھی بات کیا ہے کہ شک نہیں کرنا، ہر وقت شک کی نگاہ میں ہر کسی کو نہیں دیکھنا۔ 5ویں بات، ہر کسی کی ٹٹول میں نہیں رہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا۔ لوگوں کے معاملات میں جو ہماری دخل کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ نہیں کرنا۔ اور کیا ہے کہ ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا نہیں کہنا، اور یہی وہ غیبت والی بات آ گئی۔ تو یہاں پہ ان ساری باتوں سے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوسروں کے جو عیب ہیں ان کی پردہ داری کرنی، یعنی ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری جیسے عیبوں کی پردہ داری کرتے، اس طرح ہمیں دوسروں کے عیوب چھپانے ہیں۔ ان سب باتوں کو لے کے میں آپ کو 1-2 حدیثیں بتاؤں گی۔ تو پہلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شب معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو لیتے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ غیبت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لائے ہو، لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزین نہیں ہوا ہے۔ نہ مسلمانوں کی غیبت کرو، نہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا، خداوند تعالیٰ بھی اس کے عیب کی تلاش کرے گا، اور خدا جس کے عیب کی تلاش کرے گا، خود اس کے گھر کے اندر ہی اس کو رسوا کرے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی سختی سے غیبت کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ غیبت لغت کے اعتبار سے تو وہی چیز ہوتی ہے جو ہم کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں نا، لیکن اسلام میں کسی کے سامنے بھی جو اس کی حوالے سے بری بات کرے، وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ غیبت تو غیبت ہے، آپ نے اس کی برائی کی، یہ غیبت میں شمار ہو گیا، ٹھیک ہے؟
اب غیبت صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہاتھ، پاؤں اور آنکھ کے ذریعے سے بھی غیبت کی جا سکتی ہے، جیسے کسی شخص کی نقل کرنا۔ ایک شخص لنگڑا کر چل رہا ہے، آپ اس کی نقل کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی برائی بتانا ضروری ہو جاتا ہے نا، مطلب اس کی اصلاح کے لیے، تو وہ کس طرح ہم کریں گے؟ تو ہمیشہ اسلام میں ایسا طریقہ رکھا گیا ہے کہ گروپ میں بیٹھے ہیں لوگ اور آپ کسی ایک بندے کی برائی بیان کرنا چاہ رہے، تو آپ اس کا نام لے کے کبھی بھی نہیں کرو گے۔ آپ بات کو اس طریقے سے کرو گے کہ بات بھی پہنچ جائے اس بندے تک، اس کا نام بھی نہ آئے، یعنی چھپا کر ایک مطلب پورے مجمع کو بول کر ہی آپ اس طرح سے بات کرو گے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غیبت یعنی مطلب کسی کے پیچھے بات کر سکتے ہو آپ، یا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ کو بدگوئی پسند نہیں آتی، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی جو مظلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی کسی کی برائی کو پکار کر ہر کسی کو کہتا پھرے، لیکن جو مظلوم ہے نا، مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کو لوگوں سے بیان کرے اور ظالم کے ظالمانہ کاموں کو آشکار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے نا، تو اس میں آپ کا کوئی بھی غیبت والا پوائنٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک شخص ہے جس کے شر اور فساد سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کو بچانا چاہتے ہو اس کی برائی سے، تو پھر آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو، لیکن مقصد صرف آپ دوسروں کی خیرخواہی کا ہونا چاہیے، نہیں کہ اس کی اخلاقی برائیوں کا آپ اشتہار کرتے پھریں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو یہ سب ہم نے نہیں کرنا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یقین مانیں ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جب تک ہم غیبت نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے روکے اور ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور انشاءاللہ کچھ اچھی اور باتیں آپ کے ساتھ لے کر آؤں گی، تاکہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یقین مانیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔